الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی وسلم علیک یا حبیب اللہ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم صبح کو اپنے دولت خانے سے برآمد ہوئے، مسلمانوں کی لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں یعنی بزدل ہو جائیں، اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ آیت میں کفار و منافقین کی عملی چالیں جو تھیں وہ بیان، یعنی مسلمانوں کا خوش رہنا ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، اور مسلمانوں پر تکلیف آ جانا انہیں بہت اچھا لگتا تھا، لگتا ہے، لگتا رہے گا۔ ایسی صورت میں یہ حکم دیا گیا کہ ان کے ناپاک مکاریوں کو، سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے دو چیزیں اپنانا چاہیے، ایک صبر اور دوسرا تقویٰ۔ یہ دو چیزیں ہمارے اندر آ گئیں تو وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ لا یضرکم کیدہم شیئا۔ اب ان کا ایک اور پلان، ان کی اور ایک مکاری آج بیان ہو رہی ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم صبح کو اپنے دولت خانے سے برآمد ہوئے، یعنی یہاں سے جنگ احد کا ذکر چل رہا ہے۔ اسلام کی دوسری جنگ احد کہلاتی ہے، اور اسلام کی پہلی جنگ بدر کہلاتی ہے۔ جنگ بدر جو ہوئی وہ ماہ رمضان المبارک میں ہوئی، اور جنگ احد جو ہوئی وہ شوال المکرم میں ہوئی۔ جنگ بدر میں مٹھی بھر افراد، مختصر سی جماعت، 313 کی تعداد، جس میں بچے بھی، کمزور بھی، عورتیں بھی، جن کے پاس ہتھیارات بھی جو ہے بالکل ناکارہ ہتھیارات، استعمال ہی کے لائق نہیں، اور کم ہتھیارات، اس کے ساتھ میدان بدر میں جب آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا قبول فرمایا، اور 313 کو 1000 پر غالب، 1000 پر 313 غالب آ گئے۔ کہاں؟ اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، جیسا کہ ابو جہل مارا گیا۔ بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، اور بڑے پہلوانوں نے ان کو نہیں مارا، بڑے طاقتور لوگوں نے نہیں مارا، بلکہ دو ننھے بچے ابو جہل کو مارتے ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ ان کے سردار مر جاتے ہیں۔ مگر ان کے دل میں بھڑاس تھی، یہ کسی بھی حالت میں بدلہ لینا چاہیے۔ بدلہ لینے کا منصوبہ ان کے دل میں جگہ کر گیا تھا، وہ کسی بھی بہانے کو تلاش کرتے تھے۔
لہذا ایک دوسرا موقع آیا تو ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب یہ کہا ایک دم ہمیں مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دینا چاہیے۔ مدینے پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے جب وہ اپنے منصوبے اور پلان بناتے گئے تو لوگوں نے آ کر یہاں خبر دے دی کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ مدینے پر حملہ آور ہونے والے ہیں، حملہ کرنے والے ہیں، لہذا کچھ منصوبہ بنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض معتبر صحابہ کو وہاں بھیجا، ان کا کیا منصوبہ ہے، کیا پلان ہے، معلوم کر کے آؤ۔ تو اس کا مطلب یہاں یہ بھی ہوا کہ دشمنوں کی چال سے آگاہ رہنا اسلام کی تعلیم۔ دشمن کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے آپ کا دشمن ہو، چاہے قوم کا دشمن ہو، چاہے ملت کا دشمن ہو، چاہے ملک کا دشمن ہو، کسی بھی دشمن سے ہم کو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ غافل نہیں ہونا، بے پرواہ نہیں ہونا۔ سمجھے کیا بگاڑ لیتا ہے، ہماری تجارت میں رکاوٹ ڈالتا ہے، کیا بگاڑ لیتا ہے، اللہ کو جو منظور ہوتا ہے۔ سمجھے اس پر نہیں رہنا، بلکہ ہم اپنی جگہ پر مضبوط ہیں، صحیح ہیں، صحیح راستے پر ہیں تو ہمارا کچھ بگڑے گا نہیں، مگر بگاڑنے والوں کی چالوں کو سمجھنا یہ اسلام کی تعلیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معتبر صحابہ کو وہاں بھیج دیا، جب پتہ لگا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، وہ لوگ گئے، آ کر کے خبر دے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ مدینے پر چڑھائی کرنا اور اسلام کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور ان کے پاس فوج بھی تیار ہے۔ 1000 کا لشکر یہاں تھا، 3000 کا لشکر جی تیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب مشورہ کر رہے ہیں، میٹنگ بلا رہے ہیں، کیا کیا جائے، کیسے ان کے منصوبے کو ناکام کیا جائے، کیسے ان سے مقابلہ کیا جائے۔ میٹنگ بلائے، مشورہ کیا، تو مشورے میں یہ بات آئی جس میں عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار وہ بھی حاضر تھا۔ اکثر لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم کو اپنی جگہ رہنا چاہیے، اگر وہ ہمارے اوپر آ کر حملہ کرتے ہیں تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ پہلے سرکار بھی اتفاق کر رہی ہے۔ بعض صحابہ نے کہا نہیں، ان کو مدینے تک آنے کا موقع نہیں دینا چاہیے، ہم نکل جائیں گے، لڑنے کے ارادے سے نہیں، مقابلے کے ارادے سے نہیں، جنگ تھوپنے کے ارادے سے نہیں، بلکہ ہم اپنے کام سے نکل جائیں، ہم اپنے راستے میں جائیں۔ اگر راستے میں وہ لوگ مل جائیں اور ان کا ناپاک ارادہ ہو اور لڑنے بھیڑنے پر آ گئے ہوں تو ان کا مقابلہ کر لیا جائے۔ یہ مشورہ بعض صحابہ کا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی آ گیا، اور آپ نے اپنے فیصلے سے آپ نے رجوع فرما لیا۔ یہ اچھی بات ہے، مدینے پر وہ چڑھائی نہ کر سکے۔ جو لوگ حاضری دیے ہیں مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ کی حاضری دیے ہیں، مدینہ منورہ کو جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میدان احد مدینے کے بالکل قریب ہے، زیادہ سے زیادہ 3 کلومیٹر، اور آج بھی وہ مقام 1400 برس پہلے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اور ٹیلے پر کھڑ کے جب ہم غور کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی جنگ ہو رہی ہے، ابھی لڑائی ہو رہی ہے، ابھی حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی ہے۔ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، وہ بیان کے باہر ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ چنانچہ اب نکلنا طے پایا۔ اس کی پارٹی 300 ساڑھے 300 کی تھی، اس کی عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کے فالوور، اس کی بات ماننے والے 300 ساڑھے 300۔ یہاں 1000 کا لشکر تھا صحابہ، جس میں سے 300 نکال دیجیے تو کتنے ہوئے؟ 700۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا سب ایک جگہ ہو جائیں یہ ناممکن ہے. کفر کے ساتھ بھی دیں گے, نفاق کا ساتھ بھی دیں گے, دشمنوں کا بھی ساتھ دیں گے, یہ ہونا والا. وہ جماعت میں ایسے ہیں نا, یہ جماعت میں سے وہ چلے جا رہے تو کیا اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا کم ہوتے ہیں اور جو بیکار کے ہیں وہ چلے جاتے ہیں, اور جو مختصر رہتے ہیں وہ ٹھہر جاتے ہیں, وہ مضبوط لوگ رہتے ہیں, استقامت ان کے اندر ہے. تو اس احد کے میدان کی طرف کی بات ہے جب حضور کی جماعت بھی نکلی, ادھر سے منافقین بھی آ گئے, مشرکین بھی آ گئے, اور ایک جگہ دونوں کا آمنا سامنا ہوا. اب پتا چل گیا کہ ان کا ارادہ پاک نہیں ہے, وہیں سے معاملے کو بڑھا دیا جی. اور ایک بات یہاں یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جس جنگ میں شرکت فرمائے ہیں اس کو کہتے ہیں غزوہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ. حضور رہے ہوں یا نہ رہے ہوں, اس کو ہر ایک کو جنگ کہتے ہیں, مگر خاص طور پر جس میں سرکار تشریف فرما ہوں, ساتھ میں رہے ہوں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ میں 19 غزوات, اور کہیں بھی اسلام کی تاریخ, قرآن کی تفاسیر سے لے لو, تاریخ اسلام سے لے لو, کہیں بھی اسلام نے آگے بڑھ کر کسی کا مقابلہ نہیں کیا ہے. پہلے حملہ نہیں, حملے کا ڈیفنس, حملے کا دفاع, چاہے وہ بدر کی لڑائی ہو, وہ احد کی لڑائی ہو, وہ خندق کی لڑائی ہو, وہ احزاب کی لڑائی ہو, وہ تبوک کی لڑائی ہو, کوئی اسلام نے حملہ کرنے کی کہیں اجازت نہیں دی ہے, بلکہ ڈیفنس کرنے کی اجازت دی ہے. ورنہ آگے آ جانے تو اللہ دیکھ لیتا ہے, جواب دینے کے لیے تیار ہے. اب یہاں فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ, اور اے محبوب یاد کرو اس وقت کو جب آپ صبح کو اپنے دولت خانے سے برآمد. اب دولت خانے سے نکلے تو کہاں سے نکلے؟ بی بی عائشہ کے گھر سے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے نکلے جی, آپ کے حجرے سے نکلے. تو بی بی عائشہ کو رافضی لوگ گالی دیتے ہیں, معاذ اللہ. صدیق اکبر کو بھی بلا بھلا کہتے ہیں, فاروق اعظم کو بھی کہتے ہیں, عثمان غنی کو بھی کہتے ہیں. اب اہل بیت کس کو مانتے ہیں وہ لوگ؟ صرف فاطمہ کی اولاد کو, بی بی فاطمہ کو اور بی بی فاطمہ کی اولاد یعنی حسنین کریمین. حضرت عائشہ کو اہل بیت نہیں مانتے. تو مفسرین یہاں فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ, یہاں آپ کا اہل, آپ کے اہل بیت مراد ہے جی. جہاں حضور کی نسبت, حضور کا رشتہ تھا, وہاں اہلک کہا. جہاں رشتہ ختم ہو جاتا ہے وہاں قرآن کہتا ہے جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹے کا رشتہ ختم ہو گیا تھا تو قرآن نے کہا انہ لیس من اہلک, وہ آپ کی اولاد میں سے نہیں, وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے, وہ آپ کے گھرانے میں سے نہیں ہے. جو نکل جاتا ہے اس کو لیس من اہلک کہا, اور جو جڑ کے ہے اس کے بارے میں کہا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ جی. تو بی بی عائشہ بھی ہمارے پاس کیا ہیں؟ اہل سنت و جماعت کے پاس اہل بیت. اب اس میں اختلافات پیدا ہوئے, اختلافات پیدا ہوئے. بعضوں نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو تھے وہ اہل بیت میں سے ہیں. بعضوں نے ازواج مطہرات کو اہل بیت میں سے کہا. بعضوں نے کہا کہ حسنین کریمین و بی بی فاطمہ اہل بیت میں سے ہیں. بعضوں کے پاس یہ کہ جس کو حضور نے اپنی آل میں شامل کر لیا وہ بھی اہل بیت ہے, جسے حضرت علی پلائے ہیں مگر چادر میں لے کر حضور نے اپنی آل میں آپ کو شامل کر لیا.
پھر حضرت سلمان فارسی ہیں، ان کو بھی آپ نے اپنے اہل میں شامل کر لیا۔ اب خیر آپ اکثر علماء کرام نے یہی فرمایا ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں سے ہیں، خاتون جنت اور ان کی اولاد بھی اہل بیت میں سے ہے، خاتون جنت کی نسبت سے حضرت علی بھی اہل بیت میں سے ہیں، حضرت سلمان فارسی بھی اہل بیت میں سے۔ اب یہاں اب دونوں کے اندر اختلاف کیوں؟ اب آج تو پوری بات ہونے والی نہیں ہے، بچت باتیں تو کل ہوں گی۔ حضرت علی یہ کہتے ہیں، ہمارے بعد تحقیق کرنے والے لوگ کہتے ہیں، ہماری غیر کی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حضور کی اولاد میں سے نہیں، بی بی فاطمہ کے شوہر، بی بی فاطمہ کے شوہر ہیں، اس لیے وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے، ان کا کہنا ہے۔ اب جن کی تحقیق یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سلمان فارسی حضور کی خدمت کرتے تھے تو حضور نے ان کو اپنی آل میں شامل کر لیا، سلمان منا اہل البیت۔ جب سلمان فارسی عجمی ہیں، ان کو جب اہل بیت میں شامل کر لیا تو حضرت علی عجمی نہیں ہیں، آپ عربی ہیں اور حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ بی بی فاطمہ کے شوہر ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو اپنی چادر میں لیا، خاتون جنت کو اپنی چادر میں لیا، اور پھر مولا علی شیر خدا کو اپنی چادر میں لے کر فرمایا ہے مولا تو جن کو پاک کرنا چاہتا اہل بیت، یہ میری اہل بیت جی۔ تو بہرحال آج ہم نئی نئی باتیں پیدا کر دیتے جس سے بچنا چاہیے۔ بات یہاں سے نکلی تھی کہ حضرت بی بی عائشہ بھی کیا ہیں؟ حضور کی اہل بیت میں سے۔ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، اپنے دولت خانے سے باہر نکلیں، مسلمانوں کی لڑائی کے مورچوں پر قائم، ان کو لڑائی کے لیے تیار کریں۔ ایک ایک جماعت بنا دی، ایک ایک گروہ بنا دیا، سمجھے، ایک ایک پلٹن بولتے ہیں نا آپ کو، بنا دیا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں مورچہ دے دیا، جھنڈا، آپ یہاں رہیں گے، آپ یہاں رہیں گے، آپ یہاں رہیں گے، آپ یہاں رہیں گے۔ مورچے پر قائم، مورچے بنائے اور وہاں ایک ایک جماعت کو ٹھہرا دیا، ان کا ایک سپہ سالار دے دیا، ان کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا۔ یہ درست کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب آیا تھا وہ روتا روتا پلاتا یعنی مجبوراً وہ ساتھ میں آیا تھا، کون؟ عبداللہ ابن ابی، وہ ساتھ میں آ گیا تھا، چلا جاتا تو لوگ جو ہے پہچان لیتے اس کو، جلدی سے آ گیا ساتھ میں۔ وہ یہ سمجھ کر آیا کہ تماشا دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ آیا، جب دیکھا واقعی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ اپنی جگہ اٹل ہیں اپنے فیصلے پر، تب اس نے ایک شوشہ چھوڑا کہ میں نے پہلے ہی منع کر دیا تھا، بیکار کی کیوں جنگ لڑنا چاہیے، ہم کو اپنی جگہ رہنا تھا۔ وہ آتے تو اپنی جگہ ہم دیکھ لیتے، انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے، انہیں کچھ کر دیتے، یہاں تک آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہاں کر کے مورچے سنبھالے جا رہے ہیں۔ غصے میں آیا اور کہنے لگا کہ میری بات نہیں چلی ہے، لہذا میں واپس جا رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ اکیلا نہیں گیا، اس کے ساتھ 300 کی جو تعداد تھی سب کو لے کر۔ اس کے جانے کا اثر نہ صحابہ پر ہوا نہ کسی اور پر ہوا۔ تو اب جنگ بدر میں کتنے رہے؟ جنگ بدر میں کتنے لوگ تھے؟ 313۔ مقابلے میں کتنے تھے؟ 1000۔ اب یہاں مقابلے میں کتنے ہیں؟ 3000، اور آئے تھے کتنے؟ 1000۔ اس میں سے 300 چلے گئے تو بچے کتنے؟ 7%۔ نکال لیجیے، فیصد نکال لیجیے، کتنا ہوگا؟ اتنی کم تعداد میں میدان کارزار میں آئے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، انہی کا ذکر ہو رہا ہے، انہی کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن جری اور بہادر صحابہ کا ذکر کرتا ہے تو بزدل اور کمزور
लोगों का भी जिक्र कुरान का। कुरान में सब है, क्या बोले, सब है। कुत्ते का जिक्र है, बंदर का है, समझे। सूरह कहफ में क्या है, खिंजीर का है, समझे। मर्द औरत का है, जिक्र है कुरान नहीं है, पढ़ेंगे भाई। सबका जिक्र कुरान में है, हर बात कुरान में है। सोच बोलो, इधर उधर का बोलो ना बोलो। क्या बोलते हैं, कुरान में है सो बोलो, इधर उधर का बोलो। अरे कुरान में बंदर है रे, बंदर। कुरान में बंदर है, कुरान में खिंजीर है, कुरान में शैतान है, कुरान में मुनाफिक है, कुरान में सब है। तुझे जो होना उठा ले। हम वो तमाम रखने के बावजूद शैतानों को ज्यादा का जिक्र नहीं करते। हमें मुस्तफा का जिक्र करने से फुर्सत नहीं है, हम औलिया का जिक्र करने से फुर्सत नहीं है, हमें नेक लोगों की बातें सुनने सुनाने के लिए जिंदगी कम है। हम कहाँ उनके दुश्मनों का जिक्र करेंगे। तू दुश्मन है, अपने लोगों का जिक्र कर जी। कुरान ही बोलता नहीं, काफिर को काफिर बोलो, नो को बोले कुरान आकर यहां सबक पढ़ाता है। क्या बोलता, काफिर को काफिर नहीं बोलना, काफिर का। मुनाफिक को मुनाफिक बोले, अरे बंदे। कुरान बोले इज़ हम्मत ताइफतानी मिनकुम अन तफशरा, जब तुम में के दो गिरोह का इरादा यह हुआ कि वो क्या हो जाएं, कमजोरी, समझे, कमजोर पड़ जाएं। अगर आला हजरत का तर्जमा, ये बड़ा पुरानी उर्दू हजरत ने लिखी है, आला हजरत का जो तर्जमा है वो नई उर्दू से मैल नहीं खाता है, पुरानी उर्दू है। मगर वो पुरानी उर्दू में भी बड़ी पते की बात कही है। अगर नई उर्दू के हिसाब से कह दिया जाए तो बुज़दिल हो गए जी। बुज़दिल का लफ्ज आ जाए तो अच्छा लफ्ज है, वो समझ में आने का लफ्ज है, मगर उतना असर नहीं होता। बुज़दिल कहते, कमजोर कहते। आला हजरत ने वहां नामर्दी का जिक्र किया। आला हजरत ने क्या बताया, नामर्द। ये बुज़दिल वो सब जो है, नामर्द को क्या भी बना, कुछ भी बनाकर आप बोल ले सकते हैं, मगर किसी मर्द को नामर्द कह दें आप तो बर्दाश्त करता है। नामर्द भी नामर्द को सुनना नहीं चाहता, नामर्द भी नामर्दी को सुनना नहीं चाहता। आपको मालूम है कि झगड़े कर रहे हैं, ये दर्द से हटी हुई बात है, बीच में आ जाती है, मील के पत्थर आ जाते, समझे। अब ये तंजीम बन रही है, तंजीम बन रही है। हमारे हुकूक दीजिए, हमको नामर्द समझ करके हमें नेगलेक्ट मत कीजिए जी। ये किसकी तंजीम बन रही है, इशारे समझ में आ गए तो ठीक है, नहीं तो और थोड़ा डीप में जाता हूं। जो अक्सर आजकल वो क्या है, आपके ट्रैफिक की जगह पर रहते, वो कहां से आ गए, हमारे बेंगलोर को, कर्नाटक को, मालूम नहीं कहां से आ गए। इतने ज्यादा समझे, ट्रैफिक पर रुकने की देर ये जमात आ जाती है। अब वो बेचारे भी अपना क्या मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। हमको भी बराबर दो, हमको भी जी कॉलोनी दो, हमारे लिए भी इंतजाम करो, हमको क्यों नेगलेक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, नामर्द अपने को नामर्द मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कुरान बयान कर रहा है कि जो लोग, अब्दुल्ला इब्न उबई गया, उसके साथ ही गए, तो वो कमजोर नहीं थे, नामर्द नहीं थे, समझे, वो मर्द थे। ऐसे नामर्द नहीं थे जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है, ऐसे नहीं थे। मगर हुजूर के साथ आकर हुजूर से पीठ फेर लेने वाले को, हुजूर के साथ आकर, समझे, क्या कर लेने वाले को, हुजूर से पीठ फेरना। किससे मुंह मोड़ के जा रहा है, बड़ी गहरी बात है जी। किससे मुंह मोड़ के गए, कुरान क्या बोल रहा है, इज़ हम्मत ताइफतानी मिनकुम अन तफशला, जब तुम में के दो गिरोहों का इरादा हुआ कि नामर्दी कर जाएं। क्या मतलब, हम वापिस
جا رہے ہیں. خود عبداللہ ابن ابی جا رہا ہے اور ساتھ میں 313 کو لمن تفشلا، وہ نامردی کر جائیں. واللہ ولیہما، ہائے 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 ہائے، کیا بات قرآن بیان. واللہ ولیہما، بڑی پیاری بات قرآن بول رہا ہے. وہ نامرد جانے دیجئے. واللہ ولیہما، اللہ ان کی مدد کر رہا ہے. کون مدد کر رہا ہے؟ واللہ ولیہما، اللہ ان کی مدد کر رہا ہے. یہ بچھڑ کر جانے والے، یہ چھوڑ کر جانے والے، یہ پیٹ پھیر کر جانے والے، ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جانے والے فلاں ہیں، وہ جانے والے فلاں ہیں. جو رہ جاتے ہیں ولیہما، اس پوری جماعت کا اللہ نگہبان ہے، دوست ہے. اب نہ تلوار پہ بھروسہ، نہ بھالے پہ بھروسہ، نہ طاقت پہ بھروسہ، اور نہ ہی جماعت پہ بھروسہ. کسی پر بھروسہ نہیں ہے. صحابہ کا اور سرکار کا ایسے ایمان والوں کو جو سب بھروسے چھوڑ کر خدا کے بھروسے پر آ جاتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یہ ایمان والے ایسے ہیں جن کے پاس کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ ہے. اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا. اللہ پر بھروسہ نہ رکھنے والا تمام پریشانیوں میں گر جاتا ہے. بہت تفصیلی گفتگو ہے، میں آج کو یہاں ختم کر رہا ہوں. پھر یہی آیت کل پڑھی جائے گی اور تفصیلی بات آپ حضرات کے سامنے آئے گی. اللہ تبارک